اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب آغا انوار حسین سید. آپ کارپوریٹ اینڈ سوشیو پولیٹیکل میں ایکسپرٹ ہیں اور جامعات میں اساتذہ کی تربیت کرتے ہیں. بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، صاحب علم ہیں. آج ہمارے پروگرام کی زینت ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے مزاج؟ بہت شکریہ، جزاک اللہ. آغا صاحب آپ کی طرف حاضر ہوں. آج ہم دیکھتے ہیں آغا صاحب کہ ہماری ثقافت میں ویلنٹائن ڈے آ گیا، مدرس ڈے آ گیا، ٹھیک ہے، فادرس ڈے آ گیا، ٹیچرس ڈے آ گیا. ہمیں تو یہی اتحاد کی جو صورت تھی ہماری، اس کو پاش پاش کر دیا گیا. کیا سال میں ایک ہی دن ہے اساتذہ کی عزت کے لیے؟ ایک ہی دن ہے مدرس ڈے کے طور پر ماں کی عزت کے لیے؟ ایک ہی دن ہے پورے سال میں باپ کی عزت اور تکریم کے لیے؟ حالانکہ زندگی کا ہر لمحہ ان کی تکریم کے لیے ہے، ماں کی، باپ کی اور اساتذہ کی تکریم کے لیے. یہ کون سی ثقافت ہے جو آج ہمارے اندر پینیٹریٹ کر رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ کے پروگرام کی وساطت سے اور ARYQ TV کی وساطت سے پوری قوم کو مبارک ہو. یہ فتح مبین کی سنت پہ جو فتح اللہ نے عطا کی اپنی خاص مدد کے تحت، اس قوم کے سپہ سالاروں کو بھی مبارک ہو. امت اور ثقافت. جی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اگر ہم المنجد اور المعانی عربی کی دو بڑی معروف لغات ہیں، جی، ان کو دیکھیں تو کے معنی جو ہیں، ایک ماں، یعنی اس کی بھی اگر نیچے تہ میں جائیں تو اصل، بنیاد. جی. کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے. اب پھر اگر اس کے ساتھ ثقافت کو دیکھیں تو یہ ثقف سے ہے، یعنی دانشوری، عقل، خرد. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ العلم، جب آپ کا نزول ظہور ہوتا ہے، ولادت ہوتی ہے اس کائنات میں، تو آپ خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام تو ہیں ہی، آپ امام الانبیاء بھی ہیں. آپ ذرا اس جہت سے سوچئے کہ جناب نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اگر ماں کی گود سے گفتگو کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ میں نبی ہوں اور مجھے کتاب دے کے بھیجا گیا ہے، تو رسالت مآب کے لیے یہ بعید نہیں تھا. مگر اللہ نے ایسا بہترین انتظام کیا کہ 40 سال برابر رسالت نے اعلان نہیں کیا. اعلان نبوت 40 سال نہیں ہوا. جی. 40 سال آپ نے اس معاشرے میں زبان، اس معاشرے میں رہن سہن، بود و باش، لباس، یعنی تمدن کا ہر انداز سکھایا بحیثیت اسوہ حسنہ. جی جی. یعنی بدترین دشمنوں نے آپ کو صادق بھی مانا اور امین بھی مانا. ابھی لا الہ الا اللہ کا اعلان، محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں ہوا ہے. تو یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں سے 2/3 عرصہ جو ہے وہ معاشرے کی تربیت کرتے ہوئے گزرا. جی. یعنی امت کو ثقف یعنی ثقافت کی طرف لاتے ہوئے گزرا. جیسے ڈاکٹر صاحب نے گزارش کی نا کہ ایک پورا انقلاب ہے، یعنی کہاں بچیوں کو دفن کرنا، جی، اور کہاں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے استقبال میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسند چھوڑ کے کھڑے ہو جانا. بالکل. آپ یہ دیکھیے، یہ تمدن ہے نا. بیٹی قتل کی جاتی تھی اور یہاں پہ یہ استقبال. تو پوری اقدار کو جب آپ نے تربیت کو چھوڑ دیا اور 23 سال کی جو ظاہری زندگی ہے نبوت کی، اس میں سے بھی ہم نے صرف عبادات کو تھام لیا، اپنا سمبولک ایکسپریشن بنا لیا، 97% معاملات کو چھوڑ ہی دیا. اور یہی وجہ ہے کہ سورہ فرقان میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکایت اللہ نے نقل کی ہے قرآن میں کہ میری اس امت نے اس قرآن سے ہجرت کر لی تھی، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تو جب آپ قرآن ناطق کو بھی چھوڑ دیں گے، قرآن صامت کو بھی چھوڑ دیں گے،
تربیت کا جو عملی انداز ہے، جو اسوہ ہے، اس کو اپنے قالب میں ڈھالیں گے ہی نہیں، سکولوں میں، مدرسوں میں، کالجز میں، کلیات میں، یونیورسٹیز میں صرف تعلیم ایک رٹافیکیشن کے انداز سے رہ جائے گی، جی تو پھر یہی ہوگا. پھر آپ کو ویلنٹائن ڈے نظر آئے گا، پھر آپ کو مدرس ڈے نظر آئے گا، پھر آپ کو فادرز ڈے نظر آئے گا، بالکل. ٹیچرز ڈے نظر آئے گا. بھئی اساتذہ تو آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تائید کی، حدیث میں قرآن نے بھی فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنَ احسانہ، تو والدین میں تو وہ بھی ہیں جنہوں نے سبق دیا ہے، جی جی تو ہم ٹیچرز کے ساتھ تو ہر لمحے ہمیں احسان کرنا ہے. بالکل ٹھیک. یہ ہے دراصل کہ ہم نے تربیت کا بنیادی عنصر یعنی اتباع جو ہے نا فعل کی، ایک تھی قول کی اطاعت، ایک تھی فعل کی اتباع. جی ہم نے فعل کی اتباع کو پس پش ڈال دیا اور نتیجہ آج سامنے ہے کہ مغربی اقوام جو کچھ میڈیا پہ دکھاتی ہیں وہ ہم اس کے پیچھے اندھا دھند لگ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک.